اتنی شدت سے پڑی کہ سر دوبارہ سجدے میں گر گیا۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے کہنے لگے کہ پروردگارا، جب قیامت کا دن ہو، صفوف ملائکہ مقربین کھچی ہوئی ہوں، انبیاء ہوں، مرسلین ہوں، فرشتے ہوں، تو مالک تو گواہ دینا، تو گواہی دینا کہ علی نے تیری عبادت میں کوتاہی نہیں کی۔ اس کے بعد آواز دی، فستو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ پھر سجدے سے سر اٹھایا، صحن مسجد سے مٹی اٹھائی اور اپنے زخمی سر پہ ڈالی اور آیت پڑھی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم نے اسی مٹی سے زمین سے پیدا کیا، اسی مٹی میں زمین میں پلٹا دیں گے، پھر اسی مٹی سے تمہیں اٹھائیں گے۔ یہ کہہ کر حسن مجتبیٰ کو آواز دی، بیٹے حسن میرے چلنے کا بندوبست کرو۔ آپ سنتے ہیں شبیہ تابوت برآمد ہوگی، گلیم لایا گیا اور گلیم میں علی کو سوار کیا گیا۔ بچوں کو بتا رہا ہوں، گلیم یعنی کمبل، موٹی چادر، گلیم بچھایا گیا، اس میں رکھ کر علی کو اٹھایا گیا۔ رونے والوں، تاریخ آل محمد میں 3 جنازے ہیں جو گلیم میں اٹھائے گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب موسیٰ کاظم کا انتقال ہوا تو جنازہ کمبل میں لپیٹ کر بغداد کے پل پر رکھ دیا گیا۔ بڑی دیر تک پڑا رہا، کسی کو نہیں معلوم کس کا جنازہ ہے۔ دوسرا جنازہ جو گلیم میں اٹھایا گیا، عاشور کے دن جب بچے نے آواز دی نا، چچا میری مدد کو آؤ، تو گھوڑوں کی ٹاپوں سے جسم اتنا پامال تھا کہ حسین نے گلیم میں بچے کے ٹکڑے اٹھائے۔ 2 جنازے ہو گئے اور اب تیسرا جنازہ، علی کو علی کی زندگی میں گلیم میں رکھ کے اٹھایا گیا۔ دیکھو یہ آج 21ویں ماہ رمضان کی شب میں آپ رو رہے ہیں، ہے نا؟ یہ ہم یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں آج؟ ہم کیوں جمع ہوئے؟ ہمیں علی کا پرسہ دینا ہے رسول خدا کو، آج ہمیں پرسہ دینا ہے علی کا فاطمہ زہرا کو، آج ہمیں پرسہ دینا ہے علی کا حسن اور حسین کو، اور آج پرسہ دینا ہے علی کا اس بیٹی کو جس کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے۔ گھر کے قریب آئے، گلی میں رکھ کے اٹھایا گیا، قافلہ گھر کے قریب آیا۔ ایک مرتبہ حسن سے کہا کہ حسن سن رہے ہو؟ حسن، علی نے کہا حسن سن رہے ہو؟ تمہاری بہنوں کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، ہے نا؟ دوستوں سے کہو کہ یہاں سے الگ ہو جائیں، ہے نا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد کی نوازیوں کی آوازیں نامحرموں کے کانوں پر چلی جائیں۔ گھر میں آئے، 19ویں کا دن گزرا، کل کا دن 20ویں کا دن آیا۔ 20ویں ماہ رمضان کو لوگ مستقل علی سے ملاقات کو آتے رہے۔ میں کیسے پڑھوں؟ ایک علی کا چاہنے والا آیا، کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ مولا کے سر پر ایک زرد پٹی بندھی ہوئی تھی جس پر جا بجا خون کے دھبے لگے ہوئے تھے، اور یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ چہرہ زیادہ زرد ہے یا پٹی زیادہ زرد ہے۔ 20ویں کا دن گزرا، 21ویں ماہ رمضان کی رات آئی، آج کی رات۔ جب آدھی رات کا وقت ہو گیا نا، تو ایک مرتبہ حسن مجتبیٰ کو بلایا، کہا حسن وہ جو میرے ساتھی ہیں باہر، انہیں بلا کر لاؤ۔ ان 3 راتوں میں علی کے ساتھی پوری رات علی کے گھر کے چاروں طرف لگے رہے۔ سیدانیاں پردے کے پیچھے چلی گئیں، حسن باہر گئے، علی کے ساتھیوں کو بلا کر لائے۔ آگے حجر بن ادئی، علی کا چاہنے والا صحابی، سلام کیا علی کو، علی نے جواب دیا، سلامت کا جواب دیا۔ حجر نے علی کی شان میں مرثیہ پڑھا، علی نے اپنی شان میں مرثیہ سنا اور کہا حجر میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ زمانہ تمہیں میری محبت کی سزا دے گا،
اور یہی ہوا، جا کے تاریخ دیکھ لیں، ہے نا۔ اس کے بعد اپنے دوستوں کو وصیتیں کی کہ نیکی کے راہ پہ چلتے رہنا، سچ کے دامن کو نہ چھوڑنا، نماز کو اس کے صحیح وقت پہ ادا کرنا۔ علی وصیتیں کر رہے ہیں، اللہ اللہ فی بیت ربکم، خانہ کعبہ کی حفاظت کرنا، اگر خانہ کعبہ گم ہو گیا تو تم پہچانے بھی نہیں جاؤ گے۔ جب وصیتیں مکمل کر لی نا، خدا آپ کے آنسوؤں کو رومال سجدہ میں جگہ دے، تو ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اپنے زخمی سر پہ رکھا اور کہا حافظکم اللہ، جاؤ خدا حافظ، اب علی کو محشر میں دیکھو گے۔ جیسے ہی یہ آواز بلند ہوئی نا کہ اب علی کو محشر میں دیکھو گے، پردے کے پیچھے سے شیطانیوں کی رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ کہا کوفے والوں رک جاؤ، جانتے ہو یہ کون ہو رہی ہے؟ اگر یہ محمد کی نواسیاں ہیں، ایک دن کوفے کے بازار میں آئیں گی، ان کے پردے کا خیال رکھنا۔ خدا آپ کے آنسوؤں کو رومال سجدہ میں جگہ دے۔ یہ سوچ کر رہو کہ آج کی رات آل محمد کی نگاہ میں شب عاشور سے کم نہیں ہے۔ ساتھی رخصت ہوئے، علی کا بھرا ہوا گھر ہے، بس دو جملے کی زحمت، علی کا بھرا ہوا گھر ہے، سارے بچے ہیں، سارے بچیاں ہیں، علی کو گھیر کے بیٹھ گئے۔ علی قنوت کی میں ہے، سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ساری بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، علی قنوت میں تھے۔ ایک مرتبہ آنکھ کھولی، حسن کو داہنے ہاتھ کی طرف بٹھایا، سارے بچے بائیں طرف تھے۔ ایک مرتبہ حسن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، ایک ایک بچے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے گئے اور حسن کے ہاتھ میں دیتے گئے، اور یہ کہتے گئے کہ آج سے تمہارا سرپرست حسن ہے، آج سے تمہارا سرپرست حسن ہے۔ بچی ہوں یا بچیاں، سب کے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے دیے، اور اب میرا مولا پھر غنودگی میں چلا گیا، پھر غنودگی چلا گیا۔ اتنے میں مختل کہتا ہے، اتنے میں علی غنودگی میں تھے، اتنے میں علی کے کانوں میں کسی بی بی کی سسکیوں کی آواز آئی۔ اب جو آنکھیں کھولی تو دیکھا ام البنین اپنے بیٹے عباس کو لیے دیوار سے ٹیک لگائے رو رہی ہے۔ کہا ام البنین تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو کہا مولا سب کے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے دیے، میرا عباس اس قابل نہیں تھا۔ حسین کو بلایا، حسین کو بلایا، حسین کو داہنے بٹھایا، عباس کو بائیں بٹھایا۔ سنو گے، ایک مرتبہ عباس کو شانے سے لگایا، اور شانے سے لگانے کے بعد شانوں کے بوسے دیے۔ علی کا بیٹا عباس سمجھ میں آ گیا، علی نے اپنے سینے سے اپنے بچے کو لگایا، عباس کو، عباس کے بازوؤں پر بوسے دیے، اور ایک جملہ کہا جو مقتل میں ہے، بیٹے عباس لا تشرب الماء قبل ان یشرب اطفال الحسین، عباس عاشور کے دن سکینہ سے پہلے پانی نہ پی لینا۔ آخر جملے کی زحمت، ایک ہاتھ میں حسین کا ہاتھ لیا، دوسرے ہاتھ میں عباس کا ہاتھ لیا۔ سنیں گے جملہ مختل کا؟ حسین سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا میرا چھوٹا بھائی ہے، میرا بھائی ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے۔ عباس سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا میرا آقا ہے، میرا مولا ہے۔ عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے دیا، اور اب مختل لکھتا ہے کہ اشارے سے شہزادی زینب کو اپنے پاس بلایا۔ یہ میری مجلس کا آخر جملہ، بی بی اپنے باپ کے سرہانے آ کے بیٹھ گئی۔ ایک مرتبہ علی نے اپنا زخمی سر زینب کے کندھے پر رکھا اور کان میں چپکے کچھ کہا، کچھ نہیں